اس کے بعد ہماری ایک بہن کا سوال ہے، انہوں نے سوال کیا ہے، میرے چھوٹے بھائی نے سوال کیا ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکڑیوں نے بچایا تھا؟ اس نے کہیں وہ ہجرت کے موقع پر گھر میں مکڑی کے جال والا قصہ سنا تو مجھ سے تصدیق کی، میں نے سنا ہے یہ، باقی تحقیق نہیں، شاید ضعیف حدیث سے ثابت ہو۔ تو میرا سوال ہے کیا یہ قصہ معتبر ہے؟ کیا لوگوں میں ضعیف حدیث کہہ کر ہی بیان کرنا چاہیے؟ اور میرے بھائی کے سوال کا میں کس طرح جواب دوں؟ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں اس کے دل میں مکڑی کے لیے کوئی تقدس نہ بیٹھ جائے، رہنمائی کریں۔ تو اس کو سمجھائیں کہ بھئی مکڑی نے اگر یہ نیک کام کیا بھی ہے، مان لیتے ہیں، تو وہ اللہ رب العزت کے حکم سے کیا ہے، اور مکڑی نے اگر یہ نیک کام کر لیا تو مکڑی کی کوئی اس میں تقدس والی یا مکڑی کے کوئی عظمت کی بات تو نہیں ہے، یہ تو اس مکڑی کی قسمت اچھی ہے کہ وہ ایک نبی کے کام آئی۔ اتنی بات کو آپ پہلے سمجھیں، تو اس میں مکڑی کی کوئی خاصیت نہیں ہے۔ دوسری بات مان لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مکڑی سے کام نہ لے کر کسی اور سے بھی کام نہیں لے سکتے تھے، کسی اور جانور سے لے لیتے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ مکڑی کی کچھ عظمت ہے اس کے اس کام کی وجہ سے بھی، تو وہ تو اس مکڑی کی تھی اور وہ مکڑی تو مر چکی ہے، تو اس کی وجہ سے سارے جو ہے مکڑیوں کی تھوڑی عزت کی جائے گی۔ مثال کے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر علیہ السلام نبی تھے، انسان بھی تھے، یا تمام نبی گزرے انسان بھی ہیں، ان سے زیادہ مقدس تو کوئی نہیں ہو سکتی ہستی دنیا میں، تو وہ انسان تھے، تو کیا ان کے انسان ہونے کی بنا پر دنیا کے تمام انسانوں کی عزت کی جاتی ہے؟ ایسا تو نہیں ہے۔ تو انسان کی عزت اس کے اعمال، اس کے کارناموں کے اعتبار سے کی جاتی ہے، کسی کے اعمال اچھے ہوتے ہیں تو اس کی آج بھی عزت کی جاتی ہے، کسی کے اعمال خراب ہو تو اس کی عزت نہیں کی جاتی۔ مثال کے طور پر آپ کے علاقے میں کوئی عزت دار خاندان ہے، عزت دار فیملی ہے، ان کا ایک بچہ ہے جو بگڑا ہوا نکلا، وہ غلط کام کرتا ہے تو کوئی اس کی عزت نہیں کرتا۔ ایسے ہی آپ کے علاقے میں کوئی ایسا خاندان ہو جس کا باپ اللہ نہ کرے شرابی ہو، لیکن اس کا بچہ تعلیم یافتہ نکلتا ہے، اس کے اخلاق بھی اچھے ہوتے ہیں تو لوگ اس کی عزت کرتے ہیں۔ تو وہ مکڑی ہے، اگر یہ مان لیا جائے کہ اس مکڑی نے ایک کام کیا ہے، تب بھی اس سے اس مکڑی کا، یا اگر اس مکڑی کی بھی تقدیس، عظمت اور اس کی جو ہے قابل احترام ہونا اس کا ثابت ہو جائے، تب بھی دوسری مکڑیوں کا نہیں ہوتا۔ اب آتے ہیں پوائنٹ جو آپ کا سوال ہے اس کی طرف، کہ کیا یہ واقعہ صحیح ہے نہیں؟ تو دلائل النبوہ میں امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ لکھا ہے، اس میں چند چیزیں ملتی ہیں اور عوام میں مشہور بھی ہیں۔ عوام میں ایک چیز ایکسٹرا مشہور ہے، وہ کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ثور میں گئے تھے تو مکڑی نے جالا تنا تھا، اس کے بعد کبوتروں نے اس پر گھونسلہ بنایا تھا، اور اس کے بعد گھونسلے میں انڈا دیا تھا، اور کبوتر وہاں آ کر جو ہے غار کو گھیر کر کھڑے ہو گئے تھے، بیٹھ گئے تھے، جو بھی صورت ہے۔ تو اس میں ایک چیز جو ہے وہ کسی بھی روایت سے ثابت نہیں ہے، انڈے دینے والی بات، اور اس کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا، ایسا ہو بھی سکتا ہے، لیکن کیونکہ یہ ثابت نہیں ہے، یہ ملا نہیں کہیں بھی، تو یہ کہا جائے گا کہ یہ ثابت نہیں ہے۔ ہوا ہے نہیں ہوا اس کا ہمیں علم نہیں، البتہ ثابت نہیں ہے کہ ایسا ہوا ہے، لیکن یہ چیزیں ثابت شدہ ہیں کہ مکڑی نے جالا بنا تھا، اس کے بعد کبوتروں نے وہاں آ کر گھونسلہ بھی رکھا تھا، بنایا تھا، اور وہاں آ کر کھڑے بھی ہوئے تھے، یہ بات ثابت ہے۔ تو مکڑی سے زیادہ کام تو یہاں جو ہے کبوتروں کا نظر آتا ہے، ورنہ کم از کم جتنا کام مکڑی کا ہے کبوتروں کا اتنا تو ہے ہی۔